السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ ہم آپ کو علم دین کے تعلق سے ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سچے اسلام کے اچھے عقیدے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور پاس والے بیل بٹن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلے آج کے موضوع پر بات کریں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں بات کو ختم نہیں کر دیا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، قرآن شریف پڑھ کے، نفل پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، یہاں بات ختم نہیں کی۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ پوری آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل ہے۔ اللہ کی عبادت کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ فرمایا ہما جنتک و نارک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی۔ اگر یہ راضی ہیں تو سمجھ لے تیرا جنت میں مکان تیار ہے، اور اگر یہ ناراض ہیں تو نے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی ہے۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، رزق برکت والا ہو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ عمر بھی لمبی ہوگی، رزق بھی برکت والا اور زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا والدین سے نیکی کر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور تاکیدی حکم جو لگایا حدیث میں وہ یہ ہے سل من قطع کا۔ فرمایا جوڑنے والے سے تو سارے جوڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، جو تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر۔ آگے ارشاد فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں سے حسن سلوک کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا جس میں کسی یتیم کو پالا جاتا ہے۔ اور سب سے بدتر گھر کون سا ہے؟ فرمایا جہاں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ یتیم اور مسکین کی پرورش کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ یتیموں سے، مسکینوں سے، لاچاروں سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھنا، ان کے ساتھ پیار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی، حضور میرا دل کرتا ہے قیامت میں جہاں آپ ہوں میں بھی وہیں ہوں، میزان عمل پہ جہاں آپ ہو میں بھی وہیں ہوں، پل صراط پہ جب میں گزرنے لگوں تو اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ہوں، اور سونے جنت میں بھی میرا مکان آپ کے ساتھ ہی ہو۔ حضور دل کرتا ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو جائے گا۔ کہ حضور کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا مسکینوں اور یتیموں سے پیار کر، اللہ جنت میں بھی تجھے میرا پڑوس عطا فرما دے۔ یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے، مسکینوں سے، لاچاروں سے، مجبوروں سے۔ پھر فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کا ہمسایہ اور دور کا۔ میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں ہمسائے کے حقوق، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے
گوشت کی خوشبو سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تم نے گوشت پکایا ہے اور تمہارے ہمسائے کے بچوں نے گھر میں لڑائی ڈال دیا کہ ابا جی ہم نے بھی گوشت پکانا ہے۔ اپنے گوشت کی خوشبو سے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ تو نے اپنے بچے کو 25,000 کا موٹر سائیکل لے کے دے دیا ہے بیٹری پہ چلنے والا، اور ساتھ والا بچہ ہے اس بیچارے کے پاس دوائی کے بھی پیسے نہیں، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، تجھے اجازت نہیں۔ حضرت شیخ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچے کہتے ہیں کہ ابا جی پیسے ہیں، مکان پلستر نہ کر لیں، اینٹیں نظر آ رہی ہیں۔ تو فرماتے بیٹا میرے گھر میں سارے بچے ہیں اور میرے پڑوس کے گھر میں ساری ہی بیٹیاں ہیں، جب تک وہ اپنا مکان پلستر نہیں کرتے میں بھی اپنے مکان کو پلستر نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ان کے گھر میں غربت رہے اور میرے گھر کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات آ جائیں۔ تو دوستو، قریبی پڑوسی، دور کا پڑوسی کا خیال، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی تیرا خیال رکھے تب بھی تو رکھ، یہ ضروری۔ سامنے والے سے جزا مانگنا ضروری نہیں، جزا اللہ سے مانگو، اللہ کریم سے جزا مانگو۔ تم اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، وہ نہیں کرتا تو وہ جانے، اس کا کردار جانے۔ کوئی بیوقوف کے ساتھ بیوقوف ہوا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آگے ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تیرے ساتھی ہیں نا تیری کروٹ کے، ان سے بھی اچھا سلوک کر۔ جو تیرے کروٹ کے، یہ کون ہوتے ہیں جی؟ دفتر میں ساتھ کام کرنے والے، بھائی وال، پارٹنر، یہ اسکول میں کٹھے پڑھانے والے، کٹھے پڑھنے والے، کٹھے کام کرنے والے، ایک جگہ پہ ٹائم گزارنے والے لوگ۔ اور یہاں تک ہمارے محدثین نے لکھا ہے مسجد میں کٹھے نمازی بھی ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں جی، نمازی بھی ایک دوسرے سے، تو پیچھے ہو پکے تھلے میں کھلونا ہے، واہ جی واہ، نماز پڑھنے آیا ہے، میں ادھر کھلونا ہے، ادھر اے سی چلتا ہے تو ادھر کھلو۔ ایک تو اس نے زیادتی کی جو دیر سے آیا اور آگے آ کے بیٹھا، اس کی زیادتی ہے، اس کو اگر آگے آنا تھا تو پہلے آتا۔ پیچھے سے گردنے پھلانگنے کو تو اللہ کے رسول نے ناپسند ہی بڑا کیا۔ ایک اس کی زیادتی جو پیچھے سے آگے آیا، اور پھر اگر آ ہی گیا نا، وہ شوق سے ہی آیا نا، دلچسپی سے آیا نا، پیار سے آیا ہے، میں نہیں تینوں بین دینا، یہ مسیت نہیں ہے، میں تھا اپنے نام لاٹ کرا لی، تو اتنے بہ کے میں تین نہیں پتہ پہلے تو آیا میں بھئی۔ اگر وہ آ ہی گیا ہے تو نماز پڑھنے آیا ہے، بات سننے آیا ہے، کچھ لینے آیا ہے، پیار سے آیا ہے، تو جگہ ہی دے دے۔ فرمایا وہ جو تیرے ساتھی ہیں نا کروٹ کے، کیا خوبصورت حدیث ہے، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، آمین تو کہہ دے، اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں جو حدیث سنانے لگاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک گروہ کو کہے گا، ایک جماعت کو کہے گا جنت میں جاؤ، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں جانا۔ بھئی بڑے نادان ہو، جنت کا دروازہ مین گیٹ کھول کے تمہیں کہا جنت جا، ہم نہیں جاتے۔ بھئی دروازہ کھل گیا جنت میں چلے جاؤ، ہم نے نہیں جانا، تم نے کیوں نہیں جانا؟ یا اللہ پہلے انہیں بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یا اللہ پہلے انہیں بلا جو ہمارے ساتھ درس میں جایا کرتے تھے، یا اللہ انہیں بلا جو میرے ساتھ والی سیٹ پہ دائیں بیٹھا ہوتا تھا، اسے بلا جو بائیں بیٹھا ہوتا تھا، اسے بلا جو آگے پیچھے ہوتا تھا۔ خدا بندہ نمازیں ہم نے کٹھی پڑھی، روزے ہم نے کٹھے رکھے، تراویحیں ہم نے کٹھی پڑھی، درس و تدریس میں ہم کٹھے آتے جاتے رہے، جنت میں اکیلے کیسے چلے جائیں؟ او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ سانو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ تو فرمایا ساتھیوں سے، کروٹ کے تھوڑی دیر کا بھی کوئی ساتھی ہو نا، وہ سفر کا ہی کیوں نہ ہو۔ میرا 5-7 دوستوں سے بڑا پیار ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی یارانے کا مطلب، میں نے کہا یار ایک ہی مطلب ہے، ہم مدینے میں کٹھے تھے، حضور کے گنبد کے سائے میں کٹھے بیٹھا کرتے تھے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تو وہاں کٹھے تھے، تو اس لیے یارانہ بڑھ گیا ہے، محبت زیادہ ہو گئی ہے، وہ پیار جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی نہ بھولنے والا پیار ہے۔ تو جو تیرے ساتھی ہیں، جو تیرے ساتھ رہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو مہربانی کرنا تو بھی ان کے ساتھ پیار
चल तकरीर तो बैठ के सुनने देना, नमाज पढ़ते वक्त बेचारा पीछे चला जाएगा, इतना तो प्यार कर लेना। ठीक है तू ही यहाँ नमाज पढ़ लेना, लेकिन हम ये इतना इशार करने को भी तैयार व साहिबे बिलजम। और फिर फरमाया वबन सबील, और जो अल्लाह की राह में है मुसाफिरों से भी उसने सलूक कर, और मेहमानों से भी। जी किन से? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन के भाईजान मैं आ रहा हूँ, आप किधर हैं? एसी वाले कमरे में घर बैठा, कहता मैं तो घर को नहीं, मेहमान आ रहा है ना। सुभान अल्लाह, मेहमान। अच्छा एक मैं बात आपको सुनाने लगा हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर तेरे घर से मेहमान एक लुकमा खा के गया तो अल्लाह 111 गुना बरकत अता फरमाएगा। ए उन साहब ना कर ला पे जब मोबाइल कट के घर जाके करे जी किन्ने बंदे ने। एक लुकमा खाया तो कितना गुना मिलेगा? सारे बोलिए। बेटी आ गई, उसने भाई को फ़ोन किया, कहती है भाईजान बच्चे कहते हैं मामू के घर जाके रहना, छुट्टियां हैं। तो मामू कहता मैंने तो घर मिस्त्री लगाए हुए हैं, तो मैंने तो कल ठेका कर लिया, तू ना आना मेरी बहन, मैं ना खुद तुझे ले आऊँगा, 2-4 दिन ठहर जा। बेचारी ने 2-4 दिन इंतज़ार करके फिर फ़ोन किया, बहन है ना दिल करता है, पुत्रा लई तियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रा लई जागीरां, चुप रहना मुँह कुछ भी ना कहना है तियां दियां तकदीरां। मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाप का आंगन फिर से देखूं, वो जिस गली में मैं खेला करती थी और जिस दरख्त के ऊपर पींग डाल के मैं झूले लिया करती थी, मेरा अम्मा के घर रहने को दिल करता है, मैं आना चाहती हूँ। तो भाई कहता मैंने तो मिस्त्री लगा लिए, तू ना आना। और बहन आ गई भाई के घर, और भाई कहता है तू बहन तेरे बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे, मैं गाड़ी ना लाऊं, तुझे छोड़ आता हूँ। 6 बच्चे लेके वो बैठी कार में, सारे रास्ते रोती गई, सारे रास्ते रोती गई। खामद का तो महीना रहने गई थी, वापस आ गई, कहने लगी नहीं मेरा भाई तो जिद कर रहा था तू ना जा, भाभी ने कई दफ़ा कहा है तू ना जा, लेकिन मेरे पास है, मैं क्या करती, इसलिए मैं आ गई हूँ, इसलिए आ गई हूँ कि उनके घर में ना बच्चे तंग करते थे, शरारतें ज़्यादा होती थी, गर्मी ज़्यादा लगती थी, तो मैं लौट आई हूँ। मेहमान आया रहमत लेके, करम लेके, अता लेके, मेहरबानी लेके, लेकिन हमने क्या रिजल्ट निकाला? हमने कहा कि तू वापस जा। तो अजीज़ दोस्तों, इस कदर तकलीफ़ का आलम है, इस कदर दर्द की बात है, इस कदर दुखड़े की बात है, इस कदर ज़्यादती। और भाभी भी सोचे कि अगर वो आज इस घर की मलका नहीं तो कभी इस घर की आंगन की वही शहजादी होती थी, उसके लब हिलते थे तो बाप का कलेजा मचल पड़ता था, जो बेटी कहेगी वैसे ही करूँगा। तो आज तो यहाँ उसे चंद घड़ियाँ भी गुजारने नहीं देती। दोस्तों याद रखें, और वही भाभी जब अपने में के जाएगी तो अगर यहाँ अच्छा सलूक करेगी तो वहाँ उसके साथ भी अच्छा सलूक होगा। तो जो मुसाफिर आए, जो तेरे घर 4 दिन रहने आए, जो तेरे घर वक्त गुजारने आए, जो तेरे घर में ठहरने आए, शुक्र कर खुदा का कि तेरे घर कोई आया है, शुक्र कर अल्लाह का कोई मेहमान बन के तेरे घर आया तो सही। अजीज़ दोस्तों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ना रोड के ऊपर मकान बना लिया। तो आपके अजीज़ आपसे पूछने लगे रोड पे मकान क्यों बनाया है? कहने लगे मेहमानों को आसानी होगी रोटी खाने की, मेहमानों को। और हज़रत इब्राहीम का तरीका था, सारा दिन लंगर पकाती 2 बीवियाँ आपकी, और सारा दिन ही मेहमान खाते रहते। मेहमान तो रहमत है, वो आया है तो नसीबा साथ लेके आया है। सारा दिन कहत पड़ गया फ़लस्तीन में, खाने को कुछ ना रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त, मिस्र का एक दोस्त था, उसको पैगाम भेजा, उसको कहा 10 बोरियां गंदम उधार दे दे, फ़लस्तीन में दोबारा से खुशहाली आती है तो वापस कर दूंगा। जब उसके पास 10 ऊँट भेजे ना बोरियां रख के, तो उसने जवाब में 1 ऊँट रवाना किया, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके कहें कि आपको चाहिए तो मिल जाएगा, मेहमानों के लिए कोई नहीं, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, घर के लिए अहले खाना के लिए अनाज और गंदम दे देता हूँ, घर वालों के मेहमानों के लिए नहीं दे सकता। 10 बोरियां नहीं, 1-1.5 मन मिल जाएगी। हज़रत इब्राहीम ने जवाब में अपने उस मुलाजिम से, खादिम से कहा कि उसे जाके कहना कि अगर मेहमान नहीं खाएंगे तो इब्राहीम के बच्चे भी नहीं खाएंगे, अगर मेहमान रोटी नहीं खाएंगे तो मेरी बीवी भी नहीं खाएगी।
اس سے کہنا نہیں چاہیے ہاں اس طرح کرنا، جب تم گئے تھے رکھ کے اپنا سامان بوریاں رکھ کے گئے تھے تم لوگ اونٹوں پہ، تو لوگوں کو امید لگ گئی تھی کہ جناب ابراہیم نے غلہ منگوایا ہے، تو لوگ انتظار کریں گے غلہ آنے کا، تب واپس آنا تو ریت کی بوریاں بھر کے لے آنا تاکہ مہمانوں کا دل نہ ٹوٹے، میں اتنی دیر میں کو بندوبست کرتا ہوں۔ وہ آدمی گیا ریت کی بوریاں بھر کے 10 کی 10 بوریاں اونٹوں پہ رکھیں، آ گئے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے سوچتے پریشان ہوئے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ آپ کی زوجہ جناب ہاجرہ کو پتہ ہی نہیں، حضرت سارہ جانتی نہیں بظاہر کہ بوریوں میں کیا ہے، وہ آئیں ریت والی بولیاں کھولیں، چاہیے تھا ریت نکلتی، خوشبو والی گندم نکل آئی، اس کو کھولا پکایا کھلایا، مہمان کھانے لگے، حضرت ابراہیم اٹھے کہنے لگے خوشبو بڑی آ رہی ہے، خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی آپ سو گئے تھے، میں نے سارے مہمانوں کو روٹی کھلا دی ہے اور ابھی بھی اندر سارا آٹا گوندھ رہی ہے، تھوڑی دیر میں اور پکائیں گے، جو شام کو آئیں گے وہ بھی۔ اور کہنے لگی آپ کا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس قحط کے زمانے میں 10 بوریاں گندم بھیج دی۔ حضرت ابراہیم مسکرا پڑے، کہنے لگے اس کو مہمان نوازی پسند بھی بڑی ہے، یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ تو میرے عرشی یار نے بھیجی ہیں، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، کس نے بھیجی ہیں؟ بولو واہ واہ واہ۔ کھلانا نا مہمان کو کھانا، کتنی دفعہ جی 2 بار آیا پھر تو ٹھیک ہے، 3 بار آیا تو فون ہی نہیں چکنا۔ حالانکہ مہمان جب بھی آتا ہے خدا کی بولے بوتل کتنے کی آتی ہے جی؟ نہیں چھوٹی دسو نا، تو لیٹر دا ریٹ 1.5 دا 10 جی 25 روپے کی۔ تو اگر 25 روپے میں آپ کو اللہ کی رحمت مل جائے تو مہنگی کہ سستی؟ بولے تو صحیح، کتنے روپے میں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ای میرا، تے سدا بہار روے اس باغے کدی خدا نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ تو اگر 25 روپے کی بوتل پلا کے تو خود